میرے بھائیوں دوستوں، آج ایک شخص فرما رہا تھا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں اور جس طرح اس نے اوورسیز پاکستانیوں کو گالیاں دی، جی السلام علیکم خواتین حضرات. آج ہے جی مئی کی 25 2023 اور دن ہے آج جمعرات کا. اچھا یہ چوروں کے ٹولے نے پہلے ایک ایک کر کے تقریباً سارے جو جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، صحافی ہیں، ناراض خان ہو گئے، ان سب کو انہوں نے گرفتار کرنا شروع کر دیا. گرفتار کہیں یا اغوا کہیں، چلے ہم ٹرمز کی باتیں نہیں کرتے. تو بہرحال انہوں نے گرفتار کرنا شروع کر دیا اور پھر ایک ایک کر کے بڑے ہی مزاحیہ طریقے سے انہوں نے چھوڑنا شروع کر دیا. جو پی ٹی آئی کو چھوڑ دے گا اور وہ آزاد ہے، جو پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑے گا وہ آزاد نہیں ہوگا. تو عمران ریاض خان بھی آبویسلی ان کی، اگر تو زندہ ہیں، اللہ کرے زندہ ہوں، اللہ کرے وہ صحت مند ہوں، اللہ کرے بالکل فٹ ہوں، لیکن اگر تو وہ ہیں اس طرح، تو پھر ظاہر ہے اگر وہ آزاد نہیں ہو رہے تو اسی وجہ سے نہیں ہو رہے کہ وہ ان کی بات نہیں مان رہے کہ جی آپ باہر آ کے ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس کر دیں کہ جی میں آئندہ سے اپنے چینل پہ جو ہے ایسی کوئی بات نہیں کروں گا تو آزاد ہو جائیں گے. چلیں، باقی پولیس کہہ رہی ہے ہمیں نہیں پتہ کہاں ہیں کسی کو نہیں پتہ کہاں ہیں. یہ پاکستان کا حال ہے. چلو اللہ کرے کہ وہ صحت مند ہوں اور باہر آئیں. ریسنٹلی انہوں نے سمیع ابراہیم کو بھی، میں بھی دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ ابھی بھی جیسے جی این این کی وہ سمینہ پاشا ہیں، سمیع ابراہیم ہیں، جو لوگ پاکستان میں ہیں، خواتین ہوں یا بندے ہوں، بندے خاص طور پہ، خواتین بھی، تو اگر تو وہ بات کر رہے ہیں کرنٹ حکومت کے خلاف، سچ ہے جھوٹ ہے یہ میٹر نہیں کرتا فی الحال، تو وہ یعنی کہ سونر اور لیٹر وہ پکڑے جائیں گے. ان کو اغوا کر لیں گے، ان کو غائب کر دیں گے، ان کو جو بھی ان کا اسٹریٹجی ہے وہ کریں گے. سمیع ابراہیم کو بھی سنا اسلام آباد میں انہوں نے وہاں سے اغوا کر لیا. جو نیوز یہی ہے کہ 3 4 گاڑیاں آئی ہیں، جا رہے تھے کہیں ڈرائیور کے ساتھ، 3 4 گاڑیاں آئی ہیں، انہوں نے ان کو روکا ہے، سادہ وردی میں لوگ جو ہوتے ہیں، تو انہوں نے ان کے فون لے لیے، ان کو اغوا کر کے وہ کسی کسی نامعلوم جو ہے مقام پر لے گئے. تو obviously اب ان کو پکڑ لیا ہے، انہیں 2 3 دن بھوکا رکھیں گے. ظاہر ہے ہر بندہ اتنا ینگ تو نہیں ہے. سمیع ابراہیم جو ہیں تو کتنا برداشت کر سکتے ہیں، عمران ریاض خان تو ینگ ہے. تو بہرحال ان کو رکھیں گے، 1 2 دن بھوکا رکھیں گے، سونے نہیں دیں گے، فرش پہ سلائیں گے، جو بھی ان کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، اور پھر انہیں یہ آفر کرتے رہیں گے کہ آپ جو ہے پریس کانفرنس کر دیں کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی کے ساتھ، اور چھوڑ دیں گے. انہوں نے وہی پرانا جو حربہ ہے، ایسے کیس میں اب لوگوں کو گھیرا ہے. وہ جو سو کالڈ جناح ہاؤس تھا، کورٹ مارڈر ہاؤس، اس کو انہوں نے مذاق بنا کے سارا ڈرامے بازی کر کے جو بھی ہے، تو وہ اب اس کو کیس بنا کے سب کو اب قابو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب سب پہ ہم آرمی ایکٹ کے تحت، غداری کا، تو پتہ نہیں ٹیررزم کا، ہم آپ پہ کیس کریں گے، اور اگر آپ مانتے ہیں تو کیس کینسل ہے، نہیں مانتے تو آپ اندر ہی ہیں. بہرحال سمیع ابراہیم بھی پکڑے گئے. اب وہ امید ہے کہ ان قریب آ جائیں گے باہر اور کہہ دیں گے کہ میں آئندہ سے ایسی بات نہیں کروں گا، کیونکہ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے. سارے عمران ریاض خان نہیں ہوتے. تو ایک بحث چل رہی ہے، دونوں سائڈز پہ آرگومنٹس آپ دے سکتے ہیں. کچھ صافی، ٹک ٹاکر بھی، ویلاگر بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیا انقلاب ہوا، آپ کو پکڑا ہے، فواد چودھری ہو گیا، یاسمین راشد ہو گئی، اور وہ چوہا ہو گیا، فیاض حسن، کیا نام اس کا پتہ نہیں، چوہا ہے کہ چوہان ہے، جو بھی نام ہے اس کا، کس طرح کے لوگ ہو گئے. تو یہ کس طرح کا انقلاب ہے؟ پی ٹی آئی میں کیسی ٹیم ہے جو ہار مان رہی ہے اور باہر آ رہی ہے، اپنی فیملی پہ ذرا سا بھی آتا ہے. تو ایک سائڈ کا تو دیکھیں نا، ایک سائڈ پہ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے مراد ہے جو ابھی ان کے قابو نہیں آئے. میں یہ نہیں کہہ رہا پاکستان سے باہر، جو پاکستان میں بھی ہیں، جو ابھی پولیس کے قابو نہیں آئے اور وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو ایسی باتیں کرنا تو بڑا آسان ہے، ٹھیک ہے نا، باہر بیٹھ کے انقلاب کی باتیں کرنا کہ جی میں بڑا بڑا انقلابی ہوں، تو یہ ہے تو وہ ہے. یاسمین راشد کو ہار نہیں ماننی چاہیے تھی، بیٹی کو انہوں نے کہا تو کیا ہو گیا.
تو باہر بیٹھ کے باتیں کرنا بڑا آسان ہے. یہ جب آپ پہ یہ آئے گی تو پھر اتنا آسان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک تو آرگومنٹ یہ ہے کہ جن پہ یہ گزری نہیں ہے وہ نہیں سمجھ سکتے. فواد چودھری ہے، اس کے بھی بچی ہے، جو بھی ہے ان کی فیملی بھی ہے. تو 3-4 طریقے ابھی تک میں نے دیکھے ہیں جو یہ ابھی میڈیا میں چل رہے ہیں کس طرح بلیک میل کرتے ہیں. ایک تو وہ کلاسیکل طریقہ ہے ٹارچر کا. ٹارچر فزیکل ہو، مینٹل ہو، سائیکولوجیکل ہو، ٹارچر ہی ہوتا ہے. آپ کو سونے نہیں دیا، کھانے نہیں دیا، پینے نہیں دیا، واش روم کا چکر نہیں ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مینٹل ٹارچر کی ہیں. پھر باقی اگر چترول کرتے ہیں وہ کسی ینگ بندے کی علیحدہ بات ہے، جیسے انہوں نے جو پہلے کیا تھا ننگا بھی کیا، وہ سارا کچھ ایک وہ ہے، وہ نیکسٹ اس کی چیز ہے. دوسرا یہ بھی کر رہے ہیں جیسے عمران ریاض خان ہے، جن لوگوں کے پاکستان میں بزنس ہیں، کوئی شاپنگ پلازا ہے مثلاً، یا کوئی دکان ہے، یا اور کوئی بزنس ہے کسی بھی قسم کا. تو ظاہر ہے ایک طرف پوری اسٹیٹ ہے. اسٹیٹ تو کچھ بھی کر سکتی ہے نا. اسٹیٹ تو کسی بھی قسم کی کوئی وائلیشن نکال لے، کچھ بھی نکال لے. اور وہ سونا کہ یہ بھی دمکا رہے ہیں کہ بھائی اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو تمہاری پراپرٹی ضبط کر لیں گے. جیسے وہ ایک میجر ہیں، میجر عادل راجہ. وہ بھی پاکستان میں میجر سے پہلے انہوں نے ریزائن کیا، یو کے چلے گئے. تو ان کی پیچھے پراپرٹی تھی. تو انہوں نے اپنے ایک ویلاگ میں ریسنٹلی بتایا تھا کہ ان کی ساری پراپرٹی جتنی بھی ہے، جو بھی کاروبار ہے، سارا انہوں نے ضبط کر لیا. ٹھیک ہے، بندہ وہ باہر بیٹھا ہوا ہے. تو بیسیکلی مطلب کروڑوں کا، یا کہتا ہے ٹھیک ٹھاک نقصان ہے. تو وہ کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر لیں آپ. تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے بزنس پہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے اگر نہیں کیا تو آپ کا بزنس فارغ ہے. اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے کام ہو رہے ہیں ان کے ساتھ، اور وہ پھر ہار مانی پڑتی ہے. تیسرا جو سب سے خطرناک ہے اور سب سے جو غلیظ طریقہ ہے، جو کہ صرف میرے خیال ہے یہ پاکستان میں ہی ہے، یعنی کہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ پاکستانیوں سے ہی کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی فیملی پہ آ کے وہ بات آ جاتی ہے. اگر بندہ نہیں مان رہا، کوئی ینگ بندہ ہے وہ نہیں مان رہا، جیسے جاسمین راشد ہیں، انہوں نے 4-5 دفعہ پکڑا، پھر لے گئے، پھر پکڑا، پھر لے گئے. اینڈ پہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جی میری بیٹی پہ جب بات آئی ہے تو میں نے ہار مان لی کہ میں کیا کروں اب. ٹھیک ہے، تو پھر اینڈ پہ اس پہ بات آ جاتی ہے کہ جی آپ کو تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی رپورٹ کی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم آپ کے بچوں کو یہاں پہ لے آئیں گے، ان کو آپ ننگا کریں گے، ان کی فلمیں بنائیں گے، فلمیں پھر ہم وائرل کر دیں گے آپ کی فیملی کی. تو یہ تو پھر دیکھنا کر تو وہ سکتے ہیں، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا، اتنی ان میں یعنی کہ شرم اور غیرت والا آپ سین تو نہیں ہے نا. وہ تو بعد سے آگے نکل گئی ہے. ایسی تو نہیں ہے کہ یہ بڑی کوئی با شرم قسم کی یہ جو مطلب ہے فورس کہ جی ہم میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک دفعہ کہ مثلاً کہ ہم اس لائن سے نیچے نہیں جائیں گے. ایسے تو یہ لوگ نہیں ہیں. یہ تو ایک خاصے مطلب ٹھیک ٹھاک غلیظ قسم کے بےہودہ لوگ ہیں جو بھی یہ کام کر رہے ہیں. تو ان سے تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی موریلٹی شو کریں گے. نہیں جی نہیں، ہم نے خواتین کو کچھ نہیں کرنا. ایسا تو نہیں ہے. انہوں نے خواتین کو پکڑا ہے، وہ سمینہ اور وہ ساری جو ویلاگرز ہیں ان کو پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، اور بڑی بڑی نیوز ہیں، انہوں نے کافی کچھ کیا. تو جب اس پہ بات آتی ہے تو پھر وہ ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ بندہ اب کتنا برداشت کرے. ٹھیک ہے نا. اور دیکھنا یہ پڑتا ہے فواد چودھری ہے مثلاً، یا یاسمین راشد ہیں، تو سٹرگل کس چیز کی ہے. ٹھیک ہے نا، پی ٹی آئی کے ساتھ ہے نا وہ. تو سٹرگل ہے کہ ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے. اچھا، اب ملک کو ٹھیک کرنا ہے. کیا ملک کو ٹھیک کرنے کی جو قیمت ہے کسی ایک بندے کے لیے یہ ہے کہ اپنا بیٹا مروا لے، یا بیٹی مروا لے، یا اپنی کوئی بیگم مروا لے، بیگم اپنا شوہر مروا لے. یا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی قیمت ہے تو یہ بہت بڑی قیمت ہے. ٹھیک ہے نا. جب پاکستان بنا تھا وہ ایک اور سچویشن تھی. ٹھیک ہے نا، پاکستان بن رہا تھا، لوگوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، وہ ایک اور سچویشن تھی. اب وہ سچویشن نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہے، خان صاحب ہیں، سارا کچھ ہے، میں ٹھیک کروں گا. لیکن جو لوگ ساتھ ہیں، خان صاحب تو لیڈر ہیں، خان صاحب تو یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن خان صاحب بھی دیکھیں نا، خان صاحب پہ ابھی اس طرح کا ٹارچر نہیں ہوا نا، ابھی فیملی پہ بات نہیں آئی. ٹھیک ہے نا. تو جو لوگ ساتھ ہوتے ہیں وہ بے شک وہ لائل بھی ہوں، لیکن ایک لمٹ ہے. فیملی پہ آگے بات آتی ہے وہ کہ ہم آپ کی بیگم کو لا کے ان کی فلمیں بنائیں گے، فلمیں ہم سرکولیٹ کر دیں گے، یہ ہے تو ہے. بیٹیاں جن کی جوان ہے جیسے یاسمین راشد ہے، ان کے بہت ہی گھٹیا قسم کا انہوں نے کام کیا ہے. جس نے بھی کیا ہے، ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جس نے بھی کیا ہے وہ ایک گھٹیا
بندہ تھا یا گھٹیا ٹیم تھی یا جس نے بھی یہ آرڈر دیا تھا وہ ایک گھٹیا انسان تھا، وہ کوئی بھی تھا، وہ پولیس تھی، وہ رینجر تھی، جس نے بھی کیا، ریگارڈ لیس، ٹھیک ہے نا، جس نے بھی آرڈر دیا کہ ان کی خواتین کو اٹھا لو، ٹھیک ہے، ان کا تعلق اس سے ہو یا نہ ہو، ایک بندہ ہے جس کو آپ نے پکڑنا ہے، وہ بات کوئی نہیں مان رہا، اور آپ یہ آرڈر دے رہے ہیں کہ آپ اس بندے کی بیٹی کو، اس بندے کے بیٹے کو، اس بندے کی بیوی کو، بھائی کو، پیرنٹس کو، ان کو اٹھا لو، تو جس نے یہ آرڈر دیا ہے، میرا خیال ہے پاکستان میں اتنا اس سے گھٹیا کوئی انسان ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی ہے، اگر فوجی ہے، اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی پولیس والا ہے، کوئی رینجر ہے، کوئی ایم آئی ہے، کوئی آئی ایس آئی ہے، جو بھی ہے، جس نے بھی یہ آرڈر دیا ہے اور جو اس کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے، اس سے حرامی لوگ ہو نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، یہ اس طرح تو دنیا میں نہیں ہوتا، جب آپ کسی مجرم کو پکڑتے ہیں تو آپ مجرم کو پکڑتے ہیں، اب مجرم کے پورے خاندان کو نہیں پکڑتے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی پھر ایک اسلامی ملک میں، پاکستان اسلامی قلعہ سارا کچھ، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن بات ہو رہی ہے جو افیکٹ ہی ہے، اب یہ سارے جو لوگوں نے ابھی ہار مانی ہے تو ساری باتیں یہاں تک آ گئی، یہی ہوا ہے کہ فیملی پہ بات آ گئی ہے، میں تو برداشت کر لوں گا، چلو ٹھیک ہے، مجھے چتر مار لیں، ٹھیک ہے، میں کچھ کر لوں گا، لیکن جب بات آتی ہے کسی بیٹی بیٹے کی یا تو وہ تو دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ایک سائڈ تو یہ ہے نا کہ جی ٹھیک ہے، ہار ماننا یہاں پہ جائز ہے، کیونکہ اتنی بڑی قربانی دینا ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے، اور وہ قربانی کیوں دے، اس کو ریوارڈ کیا مل رہا ہے، کیا اس کا کوئی نام کوئی کسی کتاب میں لکھا جانا ہے، کیا ہونا ہے، اور دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آپ قربانی دیں پھر، ٹھیک ہے نا، پھر کھڑے ہوں، جب آپ اتنی انقلابی باتیں کرتے ہیں، اتنے آپ کہ جی ہم پاکستان بنائیں گے تو ہم ان سے جان چھڑائیں گے، تو ریڈ لائن تو بلو لائن، اگر یہ ہے تو پھر یہ قربانی دیں، ٹھیک ہے، جو کہ ظاہر ہے، سمجھتا ہوں کہ یہ آسان کام نہیں ہے، ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے، لوگوں پہ چونکہ یہ پڑی نہیں ہے تو یہ باتیں کر رہے ہیں، جن پہ پڑی ہے ان سے پوچھیں، تو ایک تو یہ ہو گیا، اب سمیع ابراہیم کا بھی یہ سین ہے، اب وہ ایک دو دن میں آ جائیں گے باہر، وہ اندر نہیں رہ سکتے، وہ پہلے ان کو کوئی ٹارچر کریں گے، ان کا بزنس تو خیر میرے خیال کوئی نہیں ہوگا، پھر وہ کہیں گے آپ کی ہم جاب ختم کر دیں گے، پھر کہیں گے آپ کے بیگوں کو پکڑ کے لے آئیں گے، آپ کے بچوں کو پکڑ کے لے آئیں گے، ان کی ویڈیو بنا کے ان کو دکھا دیں گے، تو سمیع ابراہیم کی کیا مجال ہے، وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے، وہ آ کے باہر آ کے کہے گا ٹھیک ہے بھائی، میں نے توبہ کی، میں اب اس چینل پہ ایسی باتیں نہیں کرتا، باقی یہ ہے یو ایس میں دیکھیں، جو میرا ایک اور ذہن میں آ رہا تھا، یو ایس میں ٹیکسس میں خاص طور پہ ویپن رکھنا ایک رائٹ ہے، اسلحہ رکھنا، رائٹ ٹو بیئر آرمز یہاں کہتے ہیں، وہ ایک رائٹ ہے، جس طرح پاکستان میں ہوا ہے، انہوں نے یہ سارے سادہ کپڑوں والوں نے بھی، پولیس نے بھی وارنٹ کے بغیر گھر کی آپ نے دیواریں پھیلانگی ہیں، آپ نے بچوں کو، بیگمات کو، خواتین کو، بندوں کو ڈرایا دھمکایا، اگر تو یہ سچویشن ٹیکسس میں ہوتی، ٹیکسس میں کوئی گھر کسی کا ہوتا اور یہی لوگ دیواریں پھلانگ کے آتے، تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر 10 بندے آتے اندر، ان میں سے 8 بندے مر چکے ہوتے اس گراؤنڈ میں، اس لان میں، ٹھیک ہے نا، اندر سے لوگوں نے اتنا فائر مارنا تھا، انہوں نے مر جانا تھا، ہر گھر میں اسلحہ ہے، اس کی ریزن یہی ہے کہ ایک پارٹی کے پاس ویپن ہے، ایک پارٹی نے ہتھی ہے، یہ تو انفیئر ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ کانسٹیٹیوشن کا پارٹ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیسے کرنا ہے، آپ دیواریں پھلانگ کے آ رہے ہیں کسی کے گھر کی، وارنٹ لے کے آئیں پھر تو ٹھیک ہے نا، وہ تو خان بھی کہتا ہے یا سارے کہتے ہیں کہ بھائی وارنٹ لے کے آئیں، ناک کریں، اندر والا دروازہ کھولے، آپ اس کو وارنٹ دیں، وہ تو بالکل پراپر ہے نا، بائی دا بک ہے، لیکن دیواریں پھلانگ کے بے شمار ویڈیوز ہیں، سب کی ویڈیوز ہیں، دیواریں پھلانگی ہیں آپ نے، تو اگر یہ ٹیکسس ہوتا اور یہ ایسی دیواریں پھلانگتے تو پھر واپس کیوں نہ جاتا، ٹھیک ہے، ایسے کام یہاں نہیں ہو سکتے، اس لیے ہوتے بھی نہیں ہیں، ہر گھر میں ویپن ہے اور ٹھیک ٹھاک ویپنس ہے، ٹھیک ہے، تو ہونا پاکستان میں یہی چاہیے، گھر میں اسلحہ رکھیں، ٹھیک، اور جب بھی کوئی وہاں لکھ کے لگا دیں باہر دیوار اپنے دروازے پہ، باہر گیٹ پہ پینٹ کروا دیں، ناک کر کے اندر آئیں تو آ سکتے ہیں، دیوار پھلانگ کے آئیں گے تو پھر آپ باہر نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا، یا تو یہ ہونا ایسے ہونا چاہیے، گھر کے اندر آنا ایسے دیواریں پھلانگ کے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے،
بہرحال پاکستان زندہ باد. دوسرا یہ ایک اور نئی ایک بکواس چل رہی ہے کہ جی جو یہ لوگ سعودیہ میں ہیں یا کہیں اور جو پاکستانی ایکسپیٹریٹس ہیں اور وہ جو باہر کام کر رہے ہیں جن کے پاس 3 پاسپورٹس ہیں، ظاہر ہے وہ پاکستان آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں ٹریول کرتے ہیں. اب ان کا انہوں نے یہ ایک نیا ڈرامہ شروع کیا ہے. دیکھیں ان کو پتا ہے کہ جتنے بھی پاکستانی باہر ہیں دنیا میں کہیں پہ بھی ہیں ان میں سے 90+% جو ہے نا وہ لوگ پی ٹی آئی کے ہیں. ٹھیک ہے، شاید 100% کے بہت قریب. ان کو پتا ہے. اب ان کو پتا ہے، چونکہ ان کو پتا ہے کہ ایسا ہے تو پھر ہم ان کو جتنا مرضی ذلیل کریں ہمیں فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کا ووٹ آپ کو ملنا ہی نہیں ہے تو پھر فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، اب کر کیا رہے ہیں یہ جو یہ ساری بکواس میڈیا پہ آ رہی ہے، اور یہ میرا خیال دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. یہ